الجمعہ میں یہ باب لائے ہیں، باب الاستماع الی الخطبۃ یوم الجمعہ، کہ جمعے کے دن خطبے کا سننا. اور اس میں حدیث لائے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا كان یوم الجمعۃ وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں. یکتبون الاول فالاول، جو بھی آتا ہے پہلے اور اس کے بعد ترتیب سے ان کے نام لکھتے چلے جاتے ہیں. وَمَثَلُ الْمُحَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنَهُ، تو جو پہلے وقت میں آتا ہے، سب سے پہلے جو آتا ہے تو اس کا ایسا ہے معاملہ کہ جیسے اس نے کوئی اونٹ کی قربانی کی ہے، اونٹ کو قربان کیا ہے. ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، پھر وہ ہے جس نے کوئی گائے قربان کی ہے. ثُمَّ كَبْشًا، اس کے بعد مینڈا ہے. ثُمَّ دَجَاجَةً، اس کے بعد پھر مرغی کو قربان کرنے والا ہے. ثم بیضہ، اور اس کے بعد پھر وہ انڈا ہے. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اور جب امام تشریف لے آتے ہیں، امام صاحب آ جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے صحیفے لپیٹ لیتے ہیں اور پھر خطبہ سننے کے لیے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ حدیث بیان کی گئی جیسے کہ جمعے کے دن کی فضیلت اور اس میں جو جلدی آتا ہے اس کے ثواب کے حوالے سے. تو جیسے آپ نے فرمایا کہ اس دن کی اہمیت یہ ہے کہ فرشتے آ کے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں وہ رجسٹر ہوتے ہیں جس میں وہ جو بھی پہلے آتا ہے اس کا نام لکھ لیتے ہیں، جو اس کے بعد آئے گا اس کے بعد، اس طرح پورے جب تک کہ اذان نہیں ہو جاتی اور امام ممبر پر نہیں آ جاتا اس وقت تک وہ لکھتے رہتے ہیں. اور پھر ان کی تقسیم کیسے ہوتی ہے، تو اس کے لیے پھر یہ جو تقسیم بتا دی گئی، اس کے جو مختلف درجات ہیں وہ بتا دیے کہ جو شروع میں آتا ہے، پہلے آتا ہے، پہلی ساعت میں، یعنی زوال کے بعد اگر ہم گنیں تو یا اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، جمعے کے دن اس سے پہلے بھی لوگ آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں. تو فرمایا کہ جو آتا ہے اس کا اتنا ثواب ہے جیسے کہ اس نے کوئی اونٹ کی قربانی کی ہے، اونٹ کو قربان کیا ہے، اونٹ ذبح کیا ہے، اتنا ثواب مل جائے گا. اس کے بعد جو ہے دوسری ساعت میں، دوسری گھڑی میں وہ شخص ہے جس نے کوئی گائے ذبح کی ہے، گائے یا بیل کی قربانی کی ہے تو اس کو اس کا ثواب مل جائے گا. تیسرے نمبر پر وہ شخص ہے کہ جو اس کے بعد آتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی مینڈا، بکرا، دمبا یہ قربان کیا ہے، اس کو اتنا ثواب مل جائے گا. اس کے بعد چوتھے نمبر پر وہ شخص ہے جو اس کے بعد آیا جس نے کوئی مرغی کی قربانی دی ہے. مطلب یہ کہ اس کے اجر کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ مرغی کی قربانی نہیں ہوتی، لیکن اجر کے حوالے سے کہ وہ اتنا ہے جیسے کہ صرف ایک مرغی اس نے اللہ کی راہ میں دی ہو. اور اس کے بعد جو آخر میں آتا ہے اذان سے پہلے شخص، اس کے لیے فرمایا صرف جیسے کوئی انڈے کی قربانی ہو. تو اس طرح پھر وہ اجر جو ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو آتا ہے اس کو صرف پھر وہی ثواب ملتا ہے کہ جو کہ خطبہ سننے کا اور 2 رکعت پڑھنے کا، بس اور ثواب نہیں ملتا. تو یہ زائد جو ثواب ہے یہ اسی صورت میں ہے جو کہ جلدی آتے ہیں. تو اسی سے معلوم ہوا کہ جمعے کے دن جتنا آدمی جلدی آئے گا اور مسجد میں آ کر بیٹھے گا تو اتنا ہی ثواب زیادہ ہو جائے گا اس کو. تو وہاں پہ آ کر یہ نہیں کہ وہ خالی بیٹھ کے وہ اپنا موبائل دیکھتا رہے، یہ نہیں ہے، بلکہ وہ وہاں پہ آ کے تلاوت کر سکتا ہے، سورہ کہف پڑھ سکتا ہے، اور کوئی جو ذکر کر سکتا ہے، وہ سارا اس کے لیے وقت ہے. جب تک کہ امام صاحب آئیں تو وہ اپنی تلاوت میں، نوافل میں، اذکار میں لگا رہے. تو کتنا اچھا وقت ہے اس کے لیے جمعے کے دن کا. اور کچھ بھی نہیں تو درود شریف ہی پڑھے تو وہی بہت بڑی دولت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ جمعے کے دن کہا کہ جمعے کے دن مجھے درود مجھ پر بھیجا کرو. تو لہذا پھر یہ ہے کہ جتنا آدمی جلدی آئے گا اتنا ہی اجر اس کو زیادہ ملے گا. اور پھر فرمایا کہ جب امام آ جاتا ہے، ممبر پر پہنچ جاتا ہے، اذان شروع ہو جاتی ہے، پہلی اذان یا دوسری اذان آج کل کے لحاظ سے، تو پھر وہ فرشتے اٹھ جاتے ہیں. پھر وہ فرشتے اپنے سارا جو وہ رجسٹر ہیں لپیٹ لیتے ہیں اور پھر وہ بھی آ کے خطبہ سننے کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس طرح پھر وہ یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے.
اس کے بعد فرماتے ہیں کہ باب اذا راى الامام رجلا جاء وهو يخطب امره ان يصلي ركعتين، کہ اگر امام دیکھتا ہے کہ کوئی شخص آیا ہے اور جبکہ امام خطبہ دے رہا ہے اور تو وہ اس کو 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کہہ سکتا ہے۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، جمعہ کا دن تھا، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ اصلیت یا فلان، کہ تم نے نماز پڑھی 2 رکعت پڑھی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں پڑھی۔ تو آپ نے کہا قم فرکع رکعتین، اٹھو اور 2 رکعت پڑھو۔ تو یہ اس بات کی ہے کہ وہاں پر جو نماز سے پہلے یہ 2 رکعت کی اجازت دی گئی ہے کہ 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، یا پھر تھا کہ امام خطبہ دے رہا ہو تب بھی 2 مختصر رکعتیں پڑھ کے پھر بیٹھ جائے اور پھر وہ خطبہ سنے، اور باقی جو ہے وہ نماز کے بعد ہے، پھر نماز کے بعد پھر ہے 2 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے، 4 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو وہ نماز کے بعد کی سنتیں ہیں، نماز سے پہلے اگر ہے تو یہ صرف یہ 2 رکعت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا کہ اٹھو اور یہ 2 رکعت پڑھو۔ اس کے بعد آتا ہے کہ جمعے کے خطبے میں ہی دعائے استسقاء کرنا، بارش کے لیے دعا کرنا۔ تو اس میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں لوگوں میں کافی قحط کا سامنا تھا، بارش ہو نہیں رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے تھے، خطبہ دے رہے تھے، جمعے کا دن تھا، تو ایک اعرابی بدو وہ داخل ہوا جو ممبر کے سامنے دروازہ تھا، اور اس نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ ہلک المال وجاء العیال اور ہلکت المواشی وانقطعت السبل فادعوا اللہ لنا۔ تو اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے سارے مال مویشی برباد ہو گئے ہیں، لوگ ہمارے بچے جو ہیں بھوکے بلبلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا ہے، ہر چیز جو ہے ہماری برباد ہو گئی ہے، تو اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں بارش دے دے، بارش برسا دے تاکہ ہمارا مسئلہ حل ہو، ہمیں پھر وہ کھانے کو کچھ ملے۔ پھر تو آپ نے پھر ہاتھ اٹھائے، فرفع یدیہ یدعو، تو آپ نے ہاتھ اٹھائے، اور جس طرح فرماتے ہیں انس کہ اتنے اونچے کر کے اٹھائے کہ آپ کے وہ بغلوں کی سفیدی بھی نظر آنے لگی، اتنے کر کے آپ نے اونچا کر کے اٹھایا اور اتنی ہی الحاح سے گریہ زاری سے دعا کی کہ اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا، کہ اے اللہ ہمیں بارش دے دے، اے اللہ ہمیں بارش دے دے، اے اللہ ہمیں بارش برسا دے۔ اور لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھائے، وہ بھی دعا کرنے لگے۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی چادر بدلی یا قبلہ کی طرح رخ کیا، نہیں، اسی طرح جیسے آپ کھڑے تھے خطبے میں اسی طرح آپ نے یہ دعا کی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کی قسم ہم نے آسمان پہ اس وقت کوئی بادل نہیں تھا، کوئی اس کا ٹکڑا تک نہیں تھا، اور یہاں سے لے کے مسجد نبوی سے لے کے وہ پہاڑ ہے وہاں تک کسی قسم کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی کہ کوئی بادل آ جائیں گے یا کچھ اور ہوگا، اور بالکل جو آسمان بالکل صاف تھا، صاف شفاف، کوئی چیز نہیں تھی۔ اور پھر دیکھتے ہیں کہ اسی پہاڑ کے پیچھے سے ایک بادل آیا، اور پھر وہ جیسے کہ ڈھال سی ہوتی ہے، گول ڈھال سی، اس طرح آ کے مدینے پہ آ کے چھا گیا، مدینے پہ آ کر وہ اس نے، اور جب وہ آسمان کے بیچ میں پہنچا تو پھیل گیا اور پھر بارش برسنی شروع ہو گئی۔ دیکھیے دعا کا کتنی برکت ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے، کہ وہ پھر بادل امنڈتے چلے آئے، آتے چلے گئے جیسے کہ پہاڑ کے پہاڑ چلے آ رہے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے اترے نہیں تھے مگر دیکھا کہ بارش اتنی برس رہی تھی کہ آپ کی ریش مبارک پر بھی بارش کے قطرے تھے، ظاہر ہے کہ چھت وہ کچی چھتیں تھیں تو وہ آپ بھی بھیگ رہے تھے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک دم ہوا چلی اور اس میں پھر وہ بادلوں کو لے آئی، اور وہ بادل سب وہاں پر جمع ہو گئے، اور پھر انہوں نے ایک دم جیسے کہ کوئی مشکیزے کا وہ منہ کھول دیتا ہے اور پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، اس طرح پھر وہ بارش پوری قوت کے ساتھ برسنا شروع ہو گئی۔ اور پھر جب ہم گھر بھی پہنچے تو پانی میں کیچڑ میں سے ہوتے ہوئے ہم گھروں تک پہنچے، اور پھر گھر تک پہنچے تھے کہ بالکل یعنی بھیگ چکے تھے، اتنی بارش ہوئی تھی۔ اس کے بعد بھی پورا 1 ہفتہ بارش ہوتی رہی، پورا 1 ہفتہ۔
اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے پورے ایک ہفتے تک بعد وہ سورج نہیں دیکھا، بادل رہے، بارش برستی رہی اور پانی آتا رہا۔ اگلا جمعہ آیا تو دیکھا کہ وہی بدو تھا یا کوئی اور بدو تھا۔ وہ شخص آیا اور اس آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ، ہمارے تو گھر گر گئے ہیں، گھر تباہ ہو گئے ہیں، راستے جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، ہمارے مال مویشی ڈوبنے لگے ہیں، اب اتنا پانی ہو گیا۔ دیکھیے کہ انسان کو وہ تو صبر تو ہے ہی نہیں نا۔ پچھلے جمعے کو وہ چیخ رہے تھے، ہائے کھانے کو کچھ نہیں ہے، بھوکے مر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ اب اللہ نے اتنی بارش دی، اتنی بارش دی، اتنی بارش دی کہ وہ ڈوبنے لگے۔ اب پھر وہ اس نے کہا تو یہ اب کیا کریں ہم؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اس بات پہ کہ ابھی پچھلے ہفتے تم مانگ رہے تھے، اب آ کے کہہ رہے کو روک دو، بریک لگاؤ اس کو۔ تو پھر آپ نے اسی طرح ہاتھ اٹھائے اپنے اور کہا کہ اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی رؤوس الجبال والآکام والضراب وبطون الاودیۃ ومنابت الشجر، کہ اللہ ہمارے ارد گرد کر دے پانی کو، ہم پر روک دے، بلکہ ہمارے ارد گرد جتنی وادیاں ہیں، پہاڑ ہیں، ان کے اوپر، پہاڑوں پر ہے، وادیوں میں ہے، جو نالے ہیں وہاں پر ہے، درختوں کی جو جڑیں ہیں جہاں درخت ہیں وہاں پر ہے، وہاں برسا دے، ہمارے لیے کافی ہو گیا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جیسے ہی نبی کریم جس طرح اشارہ کرتے تھے بادل چھٹتے چلے جاتے تھے، صرف آپ کے اشارے کی دیر ہوتی تھی، بادل وہیں سے ختم ہو جاتے تھے، اور اس طرح بالکل جو ہے مدینے کے اوپر اس طرح بن گیا جیسے کہ ایک تاج ہے، تاج کی طرح، باقی چاروں طرف بادل ہی بادل ہیں، بیچ میں ایک وہ حلقہ ہے جس میں کوئی بادل نہیں۔ اس طرح پھر وہ، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم پھر نکلے تو وہ دائیں بائیں بالکل دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بارش کا قطرہ تک نہیں ہے، بالکل صاف ہو گیا آسمان، اور وہ دوسری طرف برستا رہا، اور اس طرح اتنا پانی اتنا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت تھی کہ پھر وہ جتنی بھی وادیاں تھیں، وادیاں وہی پہاڑوں کے درمیان جو ہے وہ سب پانی سے تو یہ تو نہیں تھی صرف مدینے کو ملا پانی، پورے جو آس پاس کے علاقے تھے سب، پھر پہاڑوں پہ جو پانی برسا وہ سارا جو ہے وہ نیچے آیا، وادیوں میں بہنے لگا، لوگوں کو کہاں کہاں پانی پہنچ گیا وہ۔ تو یہ دیکھیے کتنی زبردست برکت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک مہینے تک وہ پانی اس طرح بہتا رہا، جو بھی جہاں سے آتا تھا وہ یہی بتاتا تھا کہ ہمارے ہاں خوب پانی ہے، اس دفعہ خوب پانی آیا ہے۔ وہ اسی لیے کہ وہ جو پانی برسا تھا ایک ہفتے تک، تو اس نے تو کہاں کہاں تک پہنچ گیا، وہ نالے سارے بھر گئے، نہریں بھر گئیں، وادیاں بھر گئیں، سب پانی سے سب مالا مال ہو گئے۔ تو یہ وہ برکت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ اب ہم نکلے مسجد سے تو دھوپ نکلی ہوئی تھی، پچھلی دفعہ بادل ہی بادل تھے، بارش ہی بارش تھی، اور اس جمعے کو نکلے ہیں تو دھوپ نکل آئی تھی، اس لیے کہ بادل تو چھٹ گئے۔ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا معجزہ بھی دے دیا، اور آپ کی دعا کی برکت کہ کتنی بارش ہوئی۔ اگلے باب میں فرماتے ہیں باب الانصات یوم الجمعۃ والامام یخطب واذا قال لصاحبہ انصت فقد لغا، کہ جمعے کے دن خاموشی سے بیٹھنا جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو، اور کسی نے اپنے ساتھی سے کہا کہ چپ رہو تو اس نے بھی غلط بات کہی۔ اور سلمان فارسی بھی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب امام بول رہا ہو تو خاموش بیٹھو، خاموشی سے بیٹھو۔ اور حدیث میں یوں آتا ہے جو حضرت ابو ہریرہ کی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذا قلت لصاحبك یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت، کہ جس نے بھی اپنے ساتھی سے کہا جمعے کے دن کہ چپ ہو جاؤ، بات اگر کر رہے ہیں کہ چپ رہو، خاموش رہو، تو اور امام خطبہ دے رہا ہے تو انہوں نے بھی غلط بات کہی۔ تو یہ دیکھیے انتہا اس حد تک کہ کسی کو آپ منع بھی نہیں کر سکتے۔ اگر دو آدمی بات کر رہے ہیں تو آپ چھوڑ دیں، آپ توجہ مت کریں، آپ توجہ امام کی طرف رکھیں، خطبے کی طرف رکھیں۔ اسی خطبے کو سننے کا حکم ہے کہ سنو اس کو، تو سننے کے لیے آئے ہیں آپ یہاں پہ صرف بیٹھنے کے لیے تو نہیں آئے، تو سننے کے لیے آئے ہیں تو سنیں پھر خطبہ۔ تو اگر کوئی بات بھی کر رہا ہے تو اسے پھر یہ نہ کہیں کہ چپ ہو جاؤ، اشارہ بھی نہیں کرنا، کہنا بھی نہیں ہے، اس لیے خود آپ کی نماز خراب ہوگی، آپ کا خطبہ خراب ہوگا۔ اسی لیے اتنی سختی کی گئی کہ اس میں بولنا نہیں ہے، خاموشی سے بیٹھ کے سننا ہے۔ تو یہ ہے وہ طریقہ
کہ جمعے کے دن خطبے کے دوران خاموشی سے بیٹھ کے خطبہ سننا چاہیے، باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ باب الساعۃ التي فی یوم الجمعہ، کہ جمعے کے دن ایک مبارک گھڑی ہے، مبارک ایک وقت ہے جو کہ بہت ہی مستجاب الدعوات ہے، یعنی اس وقت اگر دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کے بارے میں یہ فرمایا کہ فیہ ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم وهو قائم یصلی، کہ اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ کسی بھی مسلمان بندے کو اگر وہ مل جائے کہ وہ کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہو اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کسی چیز کو بھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں۔ یہ ایک مبارک گھڑی ہے، مبارک وقت ہے، مبارک ساعت ہے، جو اجابت کی دعا، اجابت کا ٹائم ہے، اجابت کا وقت ہے کہ آدمی اس وقت دعا کرے تو وہ پھر دعا قبول ہوگی، جیسے آپ نے خود فرمایا۔ اور پھر آپ نے خود ہی ایک اشارہ کیا کہ بہت ہی تھوڑی سی ہے وہ کوئی بہت لمبا وقت نہیں ہے کہ 1 گھنٹے کا وقت ہو یا 2 گھنٹے کا وقت ہو، نہیں، وہ بہت ہی مختصر سا وقت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا وقت ہے، تو اس کے بارے میں جو 2 طرح کی احادیث آئی ہیں۔ ایک تو حدیث یہ آتی ہے کہ خطبے کے دوران جو دونوں خطبوں کے درمیان امام وقفہ کرتا ہے، بیٹھتا ہے، وہ وقت ہے، اس وقت جو دعا کی جائے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور دوسرا جو ٹائم بتایا ہے وہ یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز، جمعے کے دن عصر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ وقت ہے، وہ گھڑی ہے جو اس کے عصر اور مغرب کے درمیان آپ کو مل جائے گی۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں کہا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہو تو عصر کے بعد تو نماز نہیں ہے، تو پھر یہی ہے کہ آپ اس میں دعا کر سکتے ہیں کہ عصر کے بعد بیٹھیں، درود شریف پڑھیں، جو اور کوئی دعائیں کرنی ہیں تو دعائیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہی ہو سکتا ہے آپ کو وہ ٹائم مل جائے، وہ گھڑی مل جائے، وہ ساعت مل جائے اور آپ کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ تو یہ ایک انتہائی قیمتی وہ وقت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس میں دعا کرتے ہیں۔ باب اذا نفر الناس عن الامام في صلاة الجمعہ فصلاة الامام ومن بقی جائزہ، کہ اگر لوگ امام کو چھوڑ کر چلے جائیں جمعے کے دن تو امام اور جو ان کے ساتھ ہیں ان کی نماز جائز ہے، جو بھی ہوں گے۔ اگر کچھ لوگ نکل بھی جائیں تو اس لیے کہ اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جسے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعے کے دن نماز پڑھ رہے تھے، نماز ہو رہی تھی یا خطبہ ہو رہا تھا، اتنے میں قافلہ آ گیا کہ جو اناج لے کر آیا تھا، تو اناج کی کمی تھی، اب وہ اناج آ گیا تو سارے وہ قافلے والے جو ہیں وہ پہنچ گئے، تو سب لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے سب اسی جلدی میں کہ جلدی سے ہم لے جا کے ورنہ کہیں ختم ہی نہ ہو جائے، یہ تھا، تو وہ سب نکل گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 12 لوگ رہ گئے، 12 افراد رہ گئے، باقی سب کے سب جلدی سے نکل گئے کہ جلدی سے اپنی وہ بوریاں لے لیں یا اپنی بکنگ لے لیں جو انہوں نے بک کرائے ہیں، اور وہ پھر بعد میں نہیں ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوٹس لیا اس کا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی سورہ جمعہ میں، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ جب وہ کوئی تجارت دیکھتے ہیں یا کوئی اور کھیل کود کی بات دیکھتے ہیں تو سب اس کی طرف لپک جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں، اسی طرح آپ خطبہ دے رہے ہیں اور سب کے سب نکل گئے۔ تو یہ غلط بات ہے، یعنی مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ناراضگی کا اظہار کیا، اچھی بات تو نہیں ہے کہ رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں اور تم سب چھوڑ کے چلے گئے۔ تو یہی فرمائیں کہ اذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، تو یہی بتایا کہ اصل چیز تو وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے، واللہ خیر الرازقین، وہ رزق دینے والا ہے، یہ تم نے کیا کیا کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر سب نکل کے بھاگ گئے۔ تو بہرحال یہی ہے کہ جو رہ گئے، جو اللہ کے نیک بندے تھے جن کو یہ خیال تھا کہ ہمیں جانا نہیں چاہیے، تو وہ پھر بیٹھے رہے اور خطبہ سنتے رہے۔ باب الصلاۃ بعد الجمعۃ وقبلها، جمعے سے بعد میں اور اس سے پہلے جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے بارے میں فرمایا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سنتیں پڑھا کرتے تھے تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 رکعتیں یاد کی ہیں، 10 رکعتیں یاد کی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟
قبل الظہر رکعتین، ظہر سے پہلے 2 رکعت، بعد میں 4 بھی آتا ہے 2 بھی دونوں آتے ہیں، وبعدہا رکعتین، اور اس کے بعد 2 رکعت، یہ 4 ہو گئیں، اور مغرب کے بعد 2 رکعت اپنے گھر میں، گھر تشریف لے جاتے تھے گھر میں پڑھتے تھے، اور عشاء کے بعد فرمایا کہ 2 رکعت، تو اس طرح یہ ہیں جو ہو گئیں، اور اس سے پہلے جیسے فجر کے ہیں، فجر سے پہلے 2 رکعت، اس طرح یہ 10 رکعتیں کہتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ جسے ہم کہتے ہیں وہ ہیں۔ اور عشاء بھی آپ اکثر گھر میں پڑھتے تھے جا کر، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، گھر میں جا کر پڑھتے تھے، اور اسی طرح جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، 2 رکعت پڑھتے تھے، اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عمر کی بہن، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان کے بعد 2 رکعت ہلکی سی 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور میں اس وقت نبی ان کے پاس نہیں جا سکتا تھا، ظاہر اپنے گھر میں ہوتے تھے، تو یہ اسی لیے میری بہن نے مجھے بتایا کہ آپ فجر کی بھی 2 رکعت اس طرح پڑھا کرتے تھے۔ تو اس طرح یہ فجر کی 2 رکعت ہو گئیں فجر نماز سے پہلے، اور پھر ظہر کی 4 ہو گئیں، 2 پہلے 2 بعد میں 6، پھر مغرب کے بعد 2 8، اور عشاء کے بعد 2 10، اور بعض روایات میں آیا 12 کا آیا ہے، تو 12 اس طرح کے ظہر سے پہلے 4 رکعت، تو 12 رکعت بھی ہے، تو دونوں طرح ہمیں مل جاتا ہے کہ 12 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور اس کے لیے یہ وہ آئی ہے بشارت کہ جس نے 12 رکعت پڑھی تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیں گے، ایک محل مل جائے گا اس کو جو باقاعدگی سے 12 رکعت پڑھتا ہو روزانہ۔ تو یہاں پہ جو اس حدیث میں بیان کیا کہ 10، تو یہ بھی اسی طرح اس کی اجر اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو لاتے ہیں کہ باب قول اللہ تعالی فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ ارشاد ہے کہ جب نماز سے تم فارغ ہو جاؤ تو جاؤ نکل جاؤ زمین میں پھیل جاؤ اور پھر اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی کاروبار کرو، تجارت کرو، جو کام کرنا ہے کرو، تم چھٹی مت مناؤ۔ تو یہاں پہ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم جمعے کے دن ہمیں بڑی خوشی ہوتی تھی، ایک جمعے کا دن ہے، ایک طرح سے عید کا دن ہے، اور ہم نماز کے لیے جائیں گے۔ تو کسی نے پوچھا کہ کیوں، کیا وجہ ہے، کیوں آپ کو اچھا لگتا تھا اس دن؟ تو کہتے ہیں کہ ایک مدینے میں وہاں پہ ایک بوڑھی خاتون تھی، تو وہ اس کا ایک کھیت تھا، اس کے سبزیاں وغیرہ تھیں، تو اس میں پھر وہ جو بعض قسم کی جو سلقن آتا ہے، تو وہ بعض سبزیاں جو تھیں وہ تیار کر کے رکھتی تھی ہمارے لیے، تو وہ اس وقت سارے منگواتی، اور تمام جو اس قسم کی جو ہیں خاص طور پہ جیسے کہ یہ مولی ہے وہ نکالی جاتی ہے زمین سے، اسی طرح گاجر ہے، شلجم ہے، اس قسم کی سبزیاں جو تھیں ان کو نکال کے پھر ان کو کاٹ کے ایک دیگچی میں پکاتی تھی، اور اس کے بعد پھر وہ اسی میں ہی کچھ جو وغیرہ ڈال کے ہمارے لیے اس کو پیس کے اور اس کا پھر وہ آٹا بنا کے روٹی پکاتی تھی، اور پھر جب ہم آتے تھے تو ہمیں پھر کھلاتی تھی۔ تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کی دعوت کرتی تھی ایک طرح سے کہ اپنے کھیت کی وہ سبزیاں ساری جمع کر کے، اور پھر جو کا آٹا ہوتا تھا زیادہ تر تو اس کو پیس کے اس کی پھر وہ روٹی بنا کے وہ کھلاتی تھی۔ تو کہنے یہ ہمیں بہت اچھا لگتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس وقت اتنا معاملہ تو نہیں تھا، ہر ایک کے پاس کوئی اتنی فراوانی سے کھانے پینے کی چیزیں ہوں، یہ تو نہیں تھیں، تو یہ صحابیہ جو تھیں یہ خدمت کیا کرتی تھی صحابہ کی، اور پھر فرماتی ہیں کہ جب ہم نماز جمعہ سے فارغ ہوتے تو پھر ہم جا کے ان کو سلام کرتے، اور پھر وہ کھانا ہمارے سامنے پیش کر دیتی کہ یہ کھانا تمہارے لیے ہے، ہم اسے کھاتے، اور اسی لیے پھر ہم اس کا اتنا لذیذ کھانا ہوتا تھا کہ ہم جمعے کے دن کا انتظار کیا کرتے تھے، انتظار کرتے تھے کہ آج جمعہ پڑھیں گے، پھر جائیں گے اسی خاتون کے ہاں اور جا کر وہ کھانا کھائیں گے۔ اور فرماتے ہیں کہ ہم اسی طرح پھر جو اگر کوئی قیلولہ بھی کرنا ہوتا اور کھانا کھاتا سب جمعے کے بعد، نہیں کچھ کرتے تھے، کھانا وانا کچھ نہیں، نہ آرام، بلکہ جمعے کے بعد کیا کرتے تھے۔ جیسے کہ یہ کھانے کا بھی طریقہ بتا دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آرام کرتے تھے، قیلولہ ہے عصر کی نماز تک، اور یہ بھی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرمایا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر
عصر کی نماز کے لیے تشریف لے آتے تھے۔ تو یہ ہیں وہ احکام جو ہمیں ملے ہیں کتاب الجمعہ میں، جو کہ جمعے کی نماز کے حوالے سے، جمعے کے خطبے کے حوالے سے وہ ان احادیث میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔